الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی درستگی اور معاشرے کی درستگی کا حل بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ معاشرہ کیوں درست نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں جس کا ہم سدباب نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ آیت ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، یہ تعیین کر رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے۔ جب تک ہم اپنی اس بیماری کو دور نہیں کریں گے تب تک معاشرہ اور یہ جو عوام میں جو بگاڑ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آیت ہماری دکھتی ہوئی رگوں کو پکڑ رہی ہے۔ بہت ساری رگیں ہیں، اس میں جو رگ دکھ رہی ہے اس کو پکڑ رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنے اندر تدبر کرو، اپنے اندر تفکر کرو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ گے تو جو شخص گمراہ ہے، جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں ہے، تو اس شخص کی طرف سے، اس گمراہ شخص کی طرف سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ قیامت کے دن تمہاری باز پرس نہیں ہوگی، تمہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ میں تدبر کرو، اپنے آپ میں غور و فکر کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے، ایسی صورتحال ہے کہ تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں، اجلاس قائم کیے جاتے ہیں، پارٹیاں قائم کی جاتی ہیں، انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرکار تنظیمیں مکمل ہونے کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا کوئی لوگوں پر رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اجلاس کو قائم کرنے والے، جو تنظیم کو قائم کرنے والے، جو منتظمین کمیٹی ہوتے ہیں، جو کمیٹی کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، جو جلسے کا انعقاد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر شخص کے اغراض اور مقصد یہی ہوتے ہیں کہ کسی طرح معاشرے میں اصلاح پیدا کیا جائے، معاشرے میں درستگی کو لایا جائے، عرف میں اور ہمارے موجودہ حالات کو بدلا جائے، جو اس میں خرابیاں ہیں اچھائی کو لایا جائے۔ سب کی یہی غرض ہوتی ہے، سب کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر شمار کیا جائے ان انتظام کرنے والوں کو، جلسے کا انتظام کرنے والے اور ان کمیٹی کا انتظام کرنے والے اور جو انجمنیں قائم ہوتی ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو تقریباً 1000 سے زائد افراد نکلیں گے جو اس کو قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجلاس ہونے کے بعد کوئی رد و بدل نہیں آتا ہے۔ معاشرہ جہاں پر ہے وہیں پر رکا ہوا ہے، خرابی جہاں پر ہے وہیں پر رکی ہوئی ہے، جو دقتیں ہیں، جو پریشانی ہیں وہیں پر رکی ہوئی ہیں۔ ساری کوششیں ایک طرف، برائی کا سیلاب ایک طرف، خرابی کا پہیہ ترقی
ترقی سے آگے جاتا رہا ہے، آگے چل رہا ہے، لیکن برائی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، اور جو برائی جو ہے وہیں پر رکی ہوئی ہے، اور ترقی بالکل آگے بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ برائی یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے اجلاس کا لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہماری باتوں کا لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم رات بھر علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں، رات بھر ہم نصیحت سنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ہر شخص یہ چاہتا ہے، اپنے گریباں میں نہیں دیکھتا ہے، اپنے اندر نہیں ٹٹولتا ہے، اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتا ہے، دوسروں پر ٹپڑی کرتا ہے، دوسروں کو الٹا سیدھا کہتا ہے، دوسرے پر طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے، دوسروں کی غلط برائی، دوسروں کی غلط چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہی اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے۔ معاشرہ کہتے کس کیوں ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں ہم اور آپ کو، کہ ہم اگر سدھر جائیں پھر ہمیں دیکھ کر دوسرا آدمی سدھرے گا، پھر اس کو دیکھ کر تیسرا آدمی سدھرے گا، ایسے کرتے کرتے معاشرہ درست ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے اندر نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ کو اگر درست کرنا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اجلاس قائم کیے جاتے ہیں، اجلاس قائم کرنے کے بعد جو اس کے انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، جو اجلاس کو منعقد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ الگ کسی چلڑ خانوں پر یا کسی ہوٹل خانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، پنڈال کے اندر نہیں آتے ہیں، علماء کرام تقریر نہیں سنتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو خراب لوگ ہیں، یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ہم تو بالکل سدھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لیے اس کے اندر جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بالکل سدھرے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں، اپنے اندر نہ سوچ کر دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو اس میں آیا ہے اس کے اندر خرابی ہے، لیکن اپنے اندر خرابی کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کی بنا پر پوری رات تقریر چلتی رہتی ہے، لیکن اس کا اثر لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر غور و فکر کی جائے۔ جب آدمی کسی جلسے میں جائے تو یہ سوچے، اپنے تئیں ارادہ کرے اور خود ارادہ کرے کہ ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں، علماء کرام ہمیں جو بتائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، جس سے ہمیں روکیں گے ہم اس پر رکیں گے، اور جو ہمیں جن باتوں سے منع کیا جائے گا ان باتوں سے ہم رکیں گے۔ جس طرح آدمی تجارت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی فیکٹری کھولتا ہے یا کوئی کمپنی کھولتا ہے، اس میں 200 روپے لگاتا ہے یا 300 روپے لگاتا ہے، پھر صبح سے اس مال کو فروخت کرتا ہے، اور فروخت کرنے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی پونجی کو دیکھتا ہے کہ ہم نے اس میں 200 روپے لگائے تھے، ہمیں منافع کیا ہوا ہے، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جب صبح اٹھے تو جب رات ہو تو یہ سوچے کہ ہم نے آج دن میں کتنی برائیاں کی ہیں، ہم نے آج دن میں کتنا نفع کمایا ہے۔ اگر یہ سوچے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معاشرہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم دوسروں کو تلقین کرتے رہیں گے، خود عمل نہیں کرتے رہیں گے، خود نہیں عمل کرتے رہیں گے، تو یاد رکھیے معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کی بات مان لے بھی، اگر وہ شخص آپ کی بات پر عمل کر لے بھی، تو یاد رکھیے کچھ دن تک وہ عمل کرے گا، لیکن پھر جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے جو افعال ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے احکامات کے مخالف ہیں، جب وہ آپ کو دیکھے گا تو فوراً یہ کہے گا یہ آدمی ہمیں نصیحت کرتا ہے، حالانکہ یہ خود غلط کام کرتا ہے۔ وہ پھر چھوڑ دے گا، آپ کی بات اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اگر وقتی طور پر اثر کر بھی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے فوراً وہ آپ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد جب وہ آپ کو دیکھے گا فوراً اپنا راستہ بدل لے گا۔ اس وجہ سے یہ معاشرہ، اور اگر معاشرے کو درست کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ جب آپ کے اندر نماز کی کوتاہی ہے، آپ کے اندر زکوٰۃ کی کوتاہی ہے، آپ کے اندر اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کی کوتاہی ہے، تو یاد رکھیے جب آپ دوسرے کو کہیں گے کہ نماز کے لیے آ جائیے، آپ دوسرے کو کہیں گے زکوٰۃ دیجیے، تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے کو دیکھے، پھر جب اپنے کو سدھار لے گا تو یاد رکھیے اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں، اس کے اقوال میں ایسا اثر پیدا کرے گا کہ سامنے والے کے دل پر بالکل
جب آپ بات کو ہی کہیں گے تو سامنے والے کے دل پر تیر کی طرح اثر کرے گا. جیسے ہی ایک تیر کو مارا جاتا ہے تو وہ دل پر جا کر یا کہیں پر لگتا ہے تو وہیں پر زخم کر دیتا ہے. ایسے ہی جب بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ بات اس کے دل پر اثر کرے گی اور اس کے دل کی کایا کو پلٹے گی. جب آپ اس پر عمل کریں گے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو دیکھ لیجئے, اطوار کو دیکھ لیجئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیجئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے, لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایک تو 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی تھے, ایک اشراق کی, ایک تہجد کی اور ایک چاشت کی, یہ 3 نماز اور الگ سے آپ پڑھا کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ جہاں بات کہتے تھے, جس مجلس میں آپ بات کرتے تھے, تو اس کے آپ کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوا کرتی تھی. کیونکہ آپ اس سے زیادہ عمل کرتے تھے. آپ لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا کرتے تھے, لیکن خود آپ 8 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا اور نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا رہے گا, اشراق بھی پڑھتا رہے گا, پھر لوگوں کو تلقین کرے گا فرض نماز کے لیے آ جائیے, تو یاد رکھیے آپ کی بات لوگوں پر اثر کرے گی, لیکن آپ خود پیچھے ہٹے رہیں, آپ خود نماز نہ پڑھتے رہیں, دوسرے سے کہیں کہ نماز کے لیے آ جائیے, وہ نہیں آئے گا. ایسے ہی صحابہ کرام کے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی میں سے ہیں, یہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا کیا کہنا, وہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سراپا آپ معصوم تھے. آپ کی ہر بات میں اتنا اثر تھا کہ اگر کسی پہاڑ پر, کسی دریا پر یا کسی شجر کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا تو وہ شجر بھی رک کر آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا تھا اور جھک جاتا تھا. تو یاد رکھیے اس مجلس کا کیا منظر ہوگا, کیا مقام ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کے اقوال کو سنتے ہیں, آپ کے وعظ کو سنتے ہیں, اور آپ جب ان کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ کے وعظ کو سنتے ہیں, اور سننے کے بعد آپ کی جو دل کی جو کایا تھی وہ بالکل ہی پلٹ جاتی ہے. آپ کی دل کی کایا بالکل پلٹ جاتی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بجا آوری کروں گا اور اللہ کے احکامات کو فالو کروں گا, اور تجارت میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا. تجارت میں زیادہ وقت لگانے کے باوجود اپنے دینی اعمال میں, نماز میں, ارکان میں, سنت میں, نوافل میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ صرف کروں گا. یہ تھے صحابہ کرام. پھر جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں, اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں, تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بے ساختہ خیال آتا ہے اور فوراً یہ سوچتے ہیں کہ میری دل کی جو کیفیت تھی وہ اس مجلس میں کچھ اور تھی, اب جب میں یہاں آیا ہوں میری دل کی کیفیت کچھ اور ہے, میں تو منافق ہو گیا ہوں. فوراً الٹے پیر دوڑتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہوا اے حنظلہ, تم کیسے منافق ہو گئے ہو. حنظلہ کہتے ہیں, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے آقا نامدار, تاجدار مدینہ, سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں, تو میری دل کی جو کایا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. پھر میں آپ کی مجلس سے ہٹ کر اپنے گھر جاتا ہوں, پھر میری جو دل کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن, یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے. آدمی کے دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب کے معنی ہے الٹنا پلٹنا. جیسے ہی انسان ایک دوسرے کو کچھ دیر کے لیے کہتا ہے میں آپ کو اپنی گاڑی دے دوں گا چلانے کے لیے, پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ آدمی اس سے گاڑی مانگتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان کا جو دل ہے وہ پلٹتا رہتا ہے, کبھی بات دوسری طرح کرتا ہے, کبھی دوسری طرح کرتا ہے. تو یاد رکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن, یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے. آدمی کے ہر وقت دل کی کیفیت ایک طرح نہیں ہوتی ہے. دیکھیے لیکن اس سے ایک نصیحت ملتی ہے, ایک ہمیں عبرت ملتی ہے. وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گویا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, میرے صحابہ نور کے مانند ہے, جس کی تم اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے. یاد رکھیے ان کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. پھر وہ کیسے
سوچ سکتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں، پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں؟ لیکن یاد رکھیے وہ صحابہ کرام اپنے آپ میں پہلے غور و فکر کرتے رہے، یہ نہیں سوچا کہ مجلس میں بہت سے لوگ آتے ہوں گے، وہ بھی ان کی بھی ایسی حالت ہوگی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، میرے ساتھ تو کیا یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہوگا۔ لیکن انہوں نے دوسرے سے پوچھنے کے بجائے پہلے اپنے بارے میں سوچا، فوراً اپنے بارے میں سوچ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مجلس میں، مسجد میں اگر کوئی امام لایا جاتا ہے، اگر امام سے ذرا سی برابر 5 منٹ یا 2 منٹ کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو ہم اور آپ اس کو ایسی طرح دیکھتے ہیں جیسا لگتا ہے کوئی گناہ کر آ رہا ہے، کوئی زنا کر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر امام سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، اگر نماز پڑھا رہا ہے، ذرا سا مچھر اس کے منہ میں آ گیا ہے یا کسی وجہ سے زبان اس کی پھنس گئی ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں یہ امام ٹھیک نہیں ہے، یہ امام صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کے پیشاب میں اتر جاتا ہے تو بتائیے امامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر امامت کسی کو مل جاتی تھی تو یاد رکھیے خلیفہ بھی وہی بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، خلیفہ وہی بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ملی، اسی وجہ سے ان کو خلافت ملی۔ ایسے ہی جس کو نماز ملا کرتی تھی اس کو خلافت ملا کرتی تھی۔ یاد رکھیے نماز بہت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ لوگوں کو ہمارے اندر یہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہم دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، دوسرے کے پر ٹپڑی کرتے رہتے ہیں، دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھالا جائے، اپنے آپ میں غور و فکر کیا جائے، اپنے آپ میں تدبر کیا جائے۔ جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی دین کی طرف چلنے کی، اللہ کے راستے پر چلنے کی، رسول اللہ کے احکامات کو ٹاچر کرنے کی اور فالو کرنے کی، تو یاد رکھیے آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ایسے ہی اثر انداز ہوگی اس آدمی کے جیسے ہی دل پر یہ بات پڑے گی اس کی کایا کو پلٹ دے گی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وائز میں، میری ایک تقریر میں 900 لوگ میری ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دل سے جو جذبہ امڑتا تھا، ان کے دل سے جو کیفیت امڑتی تھی، ان کے دل سے جو بات نکلتی تھی وہ لوگوں کے دلوں پر ایسے اثر انداز ہوتی تھی، فوراً وہ گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنے آپ کو سنوارا ہے، اپنے آپ کو بنایا ہے، پھر جا کر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کی پہچان بتائی۔ یاد رکھیے میرا آقا، میرا تاجدار مدینہ، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کسی کو اپنی زبان سے منافق نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فہرست دے دی گئی جس میں منافقوں کے نام لکھ دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے علاقے میں یہ منافق ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وصیت کی گئی کہ کسی کو بتانا نہیں، اور یہ پہچان بتا دی گئی کہ جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان ہوں گے تو یاد رکھیے وہ کامل مومن ہوگا، اور جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، یاد رکھیے وہ منافق ہوگا، یہ پہچان بتا دی گئی۔ یاد رکھیے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں نہیں ہوتے، حذیفہ بن یمان کسی کے جنازے میں نہیں ہوتے، تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، یہ کسی مومن کا جنازہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گویا ہے لو کان بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس جیسا جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان سے کہہ رہا ہے، اے حذیفہ بن یمان، گر گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے حذیفہ بن یمان مجھے بتا دیجئے کہ اس فہرست میں میرا تو نام نہیں ہے، کیونکہ میں لوگوں کی طرف درے لے کر دوڑتا رہتا ہوں، ان کو مسجد کی طرف لانے کی، ان کے پیچھے درے لے کر دوڑتا رہتا ہوں، ان پر تنبیہ کرتا رہتا ہوں، ان پر سختی کرتا رہتا ہوں، کہیں اس کی وجہ سے میرا نام بھی اس فہرست میں نہ آ گیا ہوں۔ حذیفہ بن یمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتاتے ہیں، اور اس لسٹ کے بارے میں جتنے اس میں نام ہوتے
ہوتے ہیں, کسی کا تذکرہ نہیں کہتے ہیں. یاد رکھیے وہ صحابہ کرام بھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, لیکن ہم اور آپ ہیں اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں, اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, کتنے ہمارے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں, کتنے ہمارے عمل رسول اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں, بالکل نہیں سوچتے ہیں, بلکہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ فلاں گھرانہ بہت خطرناک ہے, فلاں گھرانے میں یہ اعمال پیش آئے ہیں. بلکہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو, اپنے آپ کو سنوارو, پھر جب اپنے آپ کو سنبھال لو گے تو انشاءاللہ معاشرہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا, دوسروں کو تنقید کرتے رہے, تو یاد رکھیے وہ بھی نہ عمل کرے گا, وہ بھی دوسروں کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے گا, لیکن خود نماز نہیں پڑھتا رہے گا. یاد رکھیے معاشرہ میں اور بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا. یاد رکھیے اگر آپ نماز کی طرف راغب ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں, رسول اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں, پھر جب آپ نماز پڑھیں گے دوسرا آدمی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا, تیسرا آدمی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا, ایسے ہی دھیرے دھیرے معاشرہ درست ہو جائے گا. آج ہم فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں, کمپنیوں میں دیکھتے ہیں, معاشرے میں جا کر دیکھتے ہیں, برائی جہاں پر ہے وہیں پر برائی آگے بڑھ رہی ہے, اچھائی جہاں پر ہے وہیں پر رکی ہوئی ہے. فیکٹریوں میں دیکھ لیجئے, دفتروں میں دیکھ لیجئے, عورت اور مرد دونوں اختلاط کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھٹہ بازی کر رہے ہیں, خرمستیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ کو ہمارے ٹکلوں پر اور ہمارے بدن پر یہ جو نہیں رنگتی ہے کہ ہمیں ان کو سدھارنا چاہیے, ان کو اللہ کی طرف راغب کرنا چاہیے, ان کو رسول اللہ کی تعلیم دینا چاہیے. ہمارے دل کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے, ہم دوسروں پر ٹپڑی کرتے رہتے ہیں, فلاں گھر کی عورتیں ایسی ہیں, فلاں گھر کی بیوی ایسی ہے, وہ ایسے نکلتی ہے, لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہو. یاد رکھیے اگر ایسے ہی کرتے رہو گے معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے, جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے اور کسی پر تعدد کرے اور کسی کو پریشان کرے, تم اپنے ہاتھ کو روک کر یہ بیٹھے رہو کہ آیت میں کہا گیا ہے اپنے آپ کو بچایا جائے, اپنے آپ کو سنوارا جائے. وہ تو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے, ہمارا ذاتی عمل ہمارے ساتھ ہے, اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, ایسا بالکل غلط ہے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے, اذا رأوا الظالم فلیأخذ علی یدیہ اوشک ان یعمہ اللہ بعقابہ. اگر کوئی شخص کسی ظالم کو دیکھے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو نہ روکے, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے. یاد رکھیے اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے, کسی کو پریشان کر رہا ہے, تو اسے روکا جائے. اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے, زبان سے طاقت ہے زبان سے روکے, اگر زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. یاد رکھیے ایسے ہی اگر آدمی یہ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہی پر ہے, اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے, اور تم اس کو دین کی تلقین کر رہے ہو, دین کی تائید اس کو بتا رہے ہو, لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو. اپنے عمل پر غور و فکر کرتے رہیے, نماز کی طرف اپنے آپ کو لاتے رہیے, ایسے ہی کرتے رہیے. پھر وہ آدمی جو کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, لیکن یاد رکھیے کوشش کرنا چاہیے. لیکن ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ٹھہرا, لیکن یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سنوارنے میں, اپنے بیٹے کو اللہ کی طرف لانے میں 950 سال دعوت دی ہے, لیکن وہ نہیں مانا ہے. اب ان سے مواخذہ نہیں ہوگا, اب ان سے باس پرس نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی, اور اس کو دین کی طرف لانے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بتایا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. ایسے ہی ہم اور آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو لانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں مان رہا ہے پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. پھر گمراہ لوگوں کی طرف سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لاؤ. جس طرح ایک آدمی کا بچہ ہے اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہے, ابھی چھوٹا ہے, والدین کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے بچے کو جب تک وہ ایسے ہی ان سے نہیں کہیں گے بیٹا اس آگ سے چلے آؤ, وہ آگ تمہیں جلا دے گی, جب تک وہ والدین وہاں سے اٹھ کر اور بچے کو ہاتھ سے بچا لیں گے. تو ایسے ہی جب انسان کوئی ظلم